سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، مثانی صورتوں میں سے ہے۔ آیات کی تعداد 73 ہے، 73، 9 رکوع ہیں، 1280 کلمات ہیں، 5790 حروف ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے، 33۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ الاحزاب سورۃ آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورت ندا کے اسلوب کے ساتھ شروع کی گئی ہے، یا ایھا النبی، جیسے سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم وغیرہ۔ اس سورت کا نام الاحزاب ہی ہے، جو کہ غزوہ خندق کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سورت کا کوئی اور نام نہیں، صرف یہی ایک نام ملتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے گروہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، جنہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام لوٹا دیا۔ ان کے حملے کے علاوہ یہاں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر بھی ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں بہت سے تشریعی احکامات بھی دیے گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ بعض جاہلی عادات کا خاتمہ بھی بیان کیا گیا ہے اس میں، جیسے تبنی، زہار، حجاب وغیرہ۔ سورت نور کی طرح یہ سورت بھی اپنے گروپ کی صورتوں کا تکملہ ہے، یعنی مکی صورتوں کے بعد پھر یہ ایک مدنی صورت آئی ہے۔ پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈریے اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور وحی کے لیے چن لیا ہے، ساری مخلوق پر آپ کو فضیلت عطا کی ہے، بس آپ اپنے اوپر اس نعمت کا شکر تقوی کے ذریعے کیجیے، یعنی دوسروں کی نسبت آپ جس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے رب کے پیغامات کی تبلیغ کیجیے، بندوں تک وحی کو پہنچائیے، کوئی کافر اور منافق آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا نہ سکے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے، ورنہ وہ آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے۔ یعنی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مامور کیا گیا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، آپ اپنی نظر اسی مقصد پر رکھیے، اور جو لوگ اس کام میں رکاوٹ ڈالیں ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیجیے۔ تو یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی، یا محمد نہیں کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید میں نام کی بجائے ان کے نبوت کے لقب سے پکارا گیا ہے، یا پھر یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اس کے برعکس دیگر انبیاء کو ناموں سے پکارا گیا ہے، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد۔ تو اس سے آپ کی تکریم، آپ کی عزت اور آپ کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا ریگارڈ کیا ہے تو پھر ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اور جب آپ کی طرف سے کوئی حکم ہمیں ملے تو اس کے جواب میں ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور آپ کی باتوں کو کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ تو آپ کا مقام عام انسانوں کی طرح کا نہیں ہے، آپ تمام انسانوں سے بھی افضل ہیں اور انبیاء سے بھی افضل ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، لہذا یا ایھا النبی کہہ کے پکارا گیا۔ اور نبی کو نبی یا سے بھی پڑھا جاتا ہے اور حمزہ سے بھی، نبی، نبأ خبر، اور نبی یا سے ہو تو نبوہ بلند مقام، یعنی جن کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں خطاب خاص ہے لیکن حکم عام ہے، یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ ساری امت کے لیے عام حکم ہے۔ کس چیز کا؟ تقوی کا اور اللہ کی اطاعت کا، اور اس کے برعکس اللہ کی اطاعت کے معاملے میں کسی اور کی بات نہ ماننے کا۔ بہت دفعہ ہم کوئی حکم ماننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں لوگ نہیں ماننے دیتے، لوگ آڑے آ جاتے ہیں،
اور خاص طور پر وہ احکامات جو اس صورت میں آ رہے ہیں، جیسے حجاب کا حکم ہے یا کچھ اور احکامات ہیں، تو ان معاملات میں ہم لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں. تو کیا حکم ہے؟ اللہ سے ڈریے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے کسی منافق اور کافر کی بات کی پرواہ نہ کریں کہ وہ کیا کامنٹ پاس کرتے ہیں یا وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں، کیا وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یعنی کسی کی بھی پرواہ نہ کریں، کسی کی بھی اطاعت نہ کریں. اور یہاں پر لفظ تقویٰ ہے، اتق اللہ. تقویٰ کا لفظ وقایا سے ہے اور اصل میں یہ تھا وقوہ، وقایا سے وقوہ تھا، لیکن واو کو تا میں بدل کر تقویٰ کر دیا گیا. تو وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا، کہ انسان اللہ کی اطاعت کر کے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک کے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے عذاب سے بچا لے، اپنا تحفظ کرے، بچائے اپنے آپ کو. اسی لیے طلق بن حبیب کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق، یعنی احکامات کے مطابق، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی اس کی دی ہوئی روشنی کے مطابق چھوڑ کر، یہ تقویٰ ہے. یعنی جو وحی کے ذریعے روشنی ہمیں ملی ہے اس کتاب کے ذریعے، اس کے مطابق اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی کی جائے، فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے. تو اس چیز کا جو خیال رکھنا، احساس رکھنا ہے، یہی تقویٰ ہے. اور اس راستے میں اپنی لذتوں کو، خواہشوں کو، سستی کو، ہر چیز کو ترک کرنا ہے. یعنی اس اطاعت کے راستے میں، اللہ کی رضا کے راستے میں کوئی بھی چیز اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر اگر رکاوٹ ڈالتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی. ہمیشہ اپنے سامنے ایک ہی گول رکھنا ہے کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے رب کو راضی کر دے اور جس کے ذریعے میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے، کیونکہ بعض اوقات باہر سے کوئی کچھ نہیں ہمیں کہتا، ہمارے لیے سارے مواقع کھلے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا نفس ہی نہیں مانتا، یا آرام طلبی ہوتی ہے، یا خواہش پرستی ہوتی ہے، یا پھر اس حکم پر یقین اور ایمان نہیں ہوتا، شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکم سبھی کے لیے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں خاص مخاطب کیا گیا ہے؟ اس حکم کی اہمیت کی وجہ سے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کو، جنہیں اللہ نے اپنے کلام کے لیے چن لیا، جن کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، ان کو اگر یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، تو پھر باقی سب کا کیا مقام ہوگا؟ باقی سب کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ باقی سب کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ تقویٰ نہیں کر رہے تھے تو پھر حکم دیا گیا کہ آپ تقویٰ کیجیے؟ نہیں، آپ تقویٰ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن دوبارہ جو حکم دیا تو مراد یہ ہے کہ اس پر استقامت اختیار کیجیے، تقویٰ اختیار کیے رکھیے، ہمیشہ اس پر قائم رہیے اور اس میں اضافہ کرتے رہیے، یعنی اس کو بڑھاتے رہیے. یعنی اگر کوئی کسی سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ یہ نہ کہے کہ تم اپنی فکر کرو، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. نہیں، جتنا ڈرتے اتنا کافی نہیں، اور زیادہ اس کے اندر ترقی کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اتق اللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان پھر ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. یعنی جب بھی آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر انسٹنٹ کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ بچاؤ کا احساس. یہ خطرے کی جگہ ہے، یہاں سے بچنا ہے. دنیا میں بھی جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں پھر ہم ان سے بچتے ہیں، ان میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ہم ڈرتے ہیں کہ آگ جلا دے گی تو ہم بہت محتاط ہو کے آگ کے قریب جاتے ہیں. اسی طرح باقی چیزیں بھی جو نقصان دہ ہیں ان سب سے ہم معاملہ کرتے ہوئے چوکنے رہتے ہیں. اسی طرح اس دنیا میں چوکنے رہ کر، محتاط رہ کر، بچتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے، کانشیس ہوتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں. یعنی مومن غافل نہیں ہوتا، ہیڈ لیس نہیں ہوتا، جو بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے یا نہ ہو جائے، سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے. نو، بہت محتاط، الرٹ کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا نہیں بولنا.
کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ دونوں چیزیں اس میں آئیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ حکم جو ہے اتق اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان والوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ایمان لاؤ. کیا مطلب ایمان نہیں جو ایمان لائے؟ ایمان ہے لیکن تجدید کی ضرورت ہے. ہم سب کو بھی تقوی کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے، ریفریش کرنے کی ضرورت رہتی ہے، بار بار کانشیس ہونے کی ضرورت رہتی ہے، یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. ہم بھولنے والے ہیں، ہم انسان ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اس رستے سے ہٹنا نہیں ہے، اس پہ قائم رہنا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے بعض اوقات اس کی مزید تفصیلات بھی بتائی جاتی ہیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھیے یا ایھا النبی اتق اللہ امر ہے، ولا تطع المنافقین والکافرین نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے آئے گا واتبع ما یوحی، ٹھیک ہے، تفصیل آ جائے گی اس کی. تو یہاں پر بھی جیسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ساری ایمان کی تفصیل آ گئی. تو اسی طرح تقویٰ میں کیا کیا کرنا ہے اس کی تفصیل آ گئی. اور پھر بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک طرف انسان اللہ سے ڈرے اور دوسری طرف ان چیزوں کو چھوڑ دے، ایک طرف کرنے کا کام کرے اور دوسری طرف نہ کرنے کے کاموں سے بھی محتاط رہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں. یعنی جو آپ کے ارد گرد ایمان نہیں لائے ہوئے لوگ، وہ جب آپ پر کسی بھی طرح حاوی ہونے کی کوشش کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنے کی کوشش کرے، تو آپ نے رکنا نہیں. اور اسی طرح منافقین، جیسے اہل مدینہ میں سے منافق جو تھے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی جب وہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے تھے تو مذاق اڑاتے، صدقہ خیرات کرتے تھے تو اس پہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی کوئی بھی کام کرتے تھے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے. ان کا مقصد کیا ہوتا تاکہ نہ یہ کریں نہ ہم کریں، کیونکہ اگر یہ کریں گے اور ہم نہیں کریں گے تو ہم نظروں میں آ جائیں گے، تو بہتر ہے یہ بھی رک جائیں. تو اس لیے کانشیس کر دیا گیا کہ نہیں، ان کی بات نہیں مانی. اور یہی حکم ہمارے لیے کہ ہمیں کسی اور کی نہیں سننی، اس بات پر فوکس رہنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. یہ سورت جو ہے یہ 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی ہے. یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر نہایت مشکل وقت تھا، بڑی آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ قریش، غطفان، حذیل اور پورے عرب کے مشرکین کو لے کر اسلام کو مٹانے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اندر سے مدینہ کے منافقین اور پھر یہود بھی ان کی مدد کر رہے تھے. تو مسلمان ایک طرح سے بالکل تنہا ہو گئے تھے. تب آپ سوچئے زندگی میں اگر کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سارے ہی ساتھ چھوڑ گئے، تو وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی نہیں ہیں، شوہر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، بچے بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو یہی حال کچھ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کا تھا کہ کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی. ہاں، اللہ کی مدد ان کے لیے کافی تھی. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، جیسے آگے آئے گا اسی صورت میں. اتنے مشکل حالات میں کچھ اور احکامات بھی نازل ہوئے جو گھریلو زندگی سے متعلق تھے. زمانے جاہلیت کی کچھ رسوم توڑنے کا حکم بھی ملا جو ان لوگوں کے ہاں بہت پکی ہو چکی تھی. مثلاً بیوی کو اگر ماں کہہ دیا جائے تو اسے ماں کی طرح ہی حرام سمجھنا چاہیے. یہ جاہلیت کے دور میں ایک مانی ہوئی طے شدہ بات تھی، اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو بس وہ ویسا ہی ہو گیا. پھر اسی طرح منہ بولے بیٹے کو، یعنی منہ زبان سے کسی کو بیٹا کہہ دیا تو بس وہ اپنے بیٹے کی طرح ہو گیا، حالانکہ اس میں حقیقت تو نہیں تھی کچھ. اور پھر وہ اس کو اپنا وارث بھی بناتے اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ یعنی بہو کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے اور اس کے ساتھ باقی سارا معاملہ ایسے کرتے جیسے اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور یہ رسم اتنی پکی تھی کہ اس کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پر عمل کروایا گیا. اسی طرح جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ غلام آزاد بھی ہو جائے تو اسے حقیر ہی سمجھتے تھے، اس کو وہ آزاد لوگوں کا سٹیٹس دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے. جیسے آج بھی آپ دیکھیے کہ چاہے آپ کسی ترقی یافتہ ملک کی سٹیزن شپ لے بھی لیں، پھر بھی آپ کو وہ سٹیٹس نہیں ملتا، وہ درجہ نہیں دیا جاتا، کبھی رنگ کی بنا پر، کبھی کسی اور بنا پر. تو اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا.
کہ آزاد بھی ہو جائے تو آزاد کے برابر اسٹیٹس نہیں ملتا تھا. تو اس رسم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا اور اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کا نکاح جو بہت عالی خاندان سے تھی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساتھ کر دیا. لیکن دونوں میں نباہ نہیں ہوا، حالانکہ دونوں ہی بہت متقی پارسا تھے. تو آپ کی خواہش تھی کہ زینب ان سے نکاح کر لیں، لیکن حضرت زینب نے آپ کا حکم سمجھ کے قبول کر لیا، لیکن اسے وہ ایکسپٹ نہیں کر سکی کیونکہ یہ پورے نارم اور کلچر اور معاشرے کے رسوم اور رواج کے خلاف تھا. پھر اس کے بعد جب طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ وہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں. یہ اس سے بھی بڑی مشکل تھی، اور اس میں آپ کو تمام مشرکین اور منافقین اور کفار کی طرف سے شدید مخالفت کا ڈر تھا کہ وہ سب طعن و تشنیع کریں گے کہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہو سے نکاح کو حرام قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اس قسم کی بہت سی چیزیں تھیں جن کی اصلاح کرنا ضروری تھی. اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف اس زمانے میں مشکل نہیں، آج بھی کسی کلچر کے اگینسٹ جانا زیادہ مشکل ہے. یعنی مثلا اگر کسی خاندان کے اندر یہ رسم ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں دیتے اپنی برادری سے، تو خاندان میں سے کسی ایک شخص کا بھی اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، پھر وہ سب کے طعن و تشنیع کا نشانہ بن جاتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں. ہم دین میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم نماز، روزہ، تہجد، صدقہ، خیرات، حجاب سب کرنے لگتے، لیکن شادی کے جو رسوم و رواج ہیں جو کچھ ہندوؤں سے لیے گئے، کچھ کسی اور سے لیے گئے، اور یہاں رہتے ہوئے جو یہاں کے کلچر سے بہت ساری چیزیں برآمد ہو گئی، ان سے باہر نہیں نکل پاتے. اسی طرح یعنی نکاح کے علاوہ طلاق کے معاملات اور کچھ اور چیزیں بھی جو رسم و رواج ہیں شادی بیاہ کے علاوہ مرگ کے موقع پر، وفات کے موقع پر، یعنی آپ لوگوں کو کتنا بھی سمجھا لیں لیکن لوگ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتے اور کلچر کے مقابلے میں سنت کو اہمیت نہیں دیتے، وہ مقام نہیں دیتے، اس کو دین نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے کلچر کی جو چیزیں دین سے ٹکراتی نہیں اس حد تک کچھ انسان کر بھی لے، جن میں اگر اسراف نہیں، تبذیر نہیں، وقت کا ضیاع نہیں، دکھاوا نہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن جہاں صریح مخالفت ہو، جہاں حجاب کی پابندیاں ٹوٹ رہی ہوں، جہاں زینت کا بے جا اظہار ہو رہا ہو، یہ ساری چیزیں تو بہرحال ممنوعات میں سے ہے. لیکن ہم بعض اوقات خواہشات کی رو میں اس طرح بہہ جاتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اسی لیے سورت کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا گیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے. آپ تو پہلے ہی بہت ڈرنے والے تھے، لیکن آپ سے خطاب کر کے سب کو سنایا جا رہا ہے کہ سب کے لیے یہی حکم ہے، اور دین پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کی بات نہیں ماننی، کیونکہ الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا حق ہے اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنی ہے. بعض لوگوں نے کچھ اور روایات بھی بیان کی ہیں کہ مکہ کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے قول سے رجوع کر لیں، یعنی یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اپنے آدھے مال دے دیں گے. اور مدینہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو قتل کی دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں کو تبلیغ کرنے سے، دعوت دینے سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا اور ان میں سے کسی کی بات بھی نہیں سننی. تو بہرحال اگرچہ خطاب آپ سے ہے لیکن شامل ہم سب مومن اس میں ہیں، اس دور کے بھی اور آج کے بھی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کفار اور منافقین کی بات نہیں ماننی، تو کیا کوئی بھی بات نہیں ماننی، یا کون سی بات نہیں ماننی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتی ہو؟ جہاں تک روزمرہ کی چیزوں کا تعلق ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں مشورے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں روکا گیا کہ نہیں ماننا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سورۃ آل عمران میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں سے پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے. یعنی تمہیں واپس جاہلیت کی طرف پلٹا دیں گے اور پھر تم ناکام ہو جاؤ گے. یعنی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی اصلاحات کر رہے تھے
اور منافقین ان کے خلاف تھے. تو اگر آپ نے یہ اصلاحات نہیں کی اور ان کی بات مان لی یا ان کا دل رکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ دین کا اظہار نہیں ہو سکے گا. اور اگر مسلمان انہی کے طریقے پر چلتے رہے تو پھر انجام میں نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا. پھر ان اللہ کان علیما حکیما، یہاں علت بتا دی گئی کہ بے شک اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے. اس کو جملہ تعلیلیہ بھی کہتے ہیں کہ جس میں علت بتائی گئی ہے. کیوں اللہ کی بات ماننی اور ان کی نہیں ماننی؟ کیونکہ اللہ بہت علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اور جو لوگ اپنے طریقے پہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں، نہ ان کے پاس وہ علم ہے نہ حکمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، باطن ہر چیز کو جاننے والا ہے. کوئی حکم وہ کیوں دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور کسی چیز سے وہ کیوں روک رہا ہے، وہ جاہلیت کے طریقوں کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی اصل وجہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لہذا جو علم والا ہے، حکمت والا ہے، جو تمہارے دلوں کے راز اور تمہاری ساری ضروریات کو جانتا ہے، اور جو صاحب حکمت ہے، مصلحتیں جانتا ہے، اس کی بات مانو، نہ کہ ان کی کہ جن کے پاس اللہ کے مقابلے میں نہ علم ہے نہ حکمت ہے. دنیا میں اگر آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی سے رائے لیتے ہیں، اپنے لیے کوئی ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں تو کس سے لیتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی علم ہو، وزڈم ہو. خالی علم اور انفارمیشن تو گوگل کے پاس بھی ہے، لیکن اگر آپ کوئی عربک ٹیکسٹ گوگل پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. چاہے آپ گوگل میپ فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو چوکنا رہنا پڑتا ہے. حکمت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں جب ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی ہوتی ہے، پورا اس پہ نہیں بھروسہ کر سکتے. تو باریکیاں نہیں جانتے ہوتے انسان، یا انسانوں کے بنائے ہوئے انسٹرومنٹ باریکیاں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ بڑی اہم آیات میں سے ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حکم ہے لہذا واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کہہ دیا گیا بس اب ہماری مرضی ہوگی تو کریں گے، نہیں تو نہیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو. سورۃ النساء میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی اقوام کے لیے بھی تھا. اور پھر یہ کہ ہر جگہ اتق اللہ حیث ما کنت، گھر میں، باہر، اپنوں میں، بیگانوں میں. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی خاص ماحول میں تو کانشیس رہتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں. اصل اطاعت ہی وہی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے بھی ہو، پبلکلی بھی ہو اور پرائیویٹلی بھی ہو، جو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو. اور یہی تقویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے، اس لیے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں بھی ہم وہی کرتے ہیں جو کہیں اور کرتے ہیں، یعنی خفیہ اور ظاہر دونوں جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک و علانیتہ. مسند احمد کی روایت ہے، میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہری کاموں میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. خفیہ اور ظاہری کاموں میں، کیونکہ تقوی جو ہے ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر طرح کی خیر کو اکٹھا کرنے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. کتنی بڑی خوشخبری، یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکی اور تقوی کے کسی بھی بلند ترین مقام پر پہنچ جائے، لیکن پھر بھی اس کو ضرورت رہتی ہے کہ اس سے آگے بڑھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براہ راست حکم دیا گیا اتق اللہ، اور پھر لا تطع الکافرین، یعنی اطاعت کے کام، تو مراد یہ ہے کہ چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کسی سے شرعی ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہیں اب نمازوں کی ضرورت نہیں رہی، وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے. یعنی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں، تو ہمارے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے وہ حکم جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دیا جاتا ہے، براہ راست ایمان والوں کو دیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ اس میں تاکید زیادہ ہے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کبھی آپ کو کوئی اتق اللہ کہہ دے اور برا لگ جائے آپ کو، تو اس آیت کو یاد کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ہمیں کوئی اگر نصیحت کرے کہ اللہ سے ڈرو، یہ نہ کرو، تم سمجھتے ہماری بےزتی کرتی ہے شاید. انسان کی عزت اللہ سے ڈرنے میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اتنا ہی بڑا ہے. اگر کسی نے ہمیں کہہ دیا اتق اللہ، تو وہ ہم پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، کوئی ہماری شان میں کمی نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں اور زیادہ محتاط کر رہا، الرٹ کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، جب خطرے کا وقت ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بی کانشیس، محتاط رہنا، دھیان سے. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ ڈرائیور جو بھی ہے، باپ بیٹا بھائی بہن، تو جہاں بہت رش آ جاتا ہے یا کوئی ٹریفک بلاک ہوتی ہے یا کچھ، تو آپ ساتھ ہی پھر مزید ان کو محتاط کرنا شروع کر دیتے، دھیان سے چلانا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ آیت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یا ایھا النبی کہہ کے پکار رہے ہیں. آپ کا نام لے کر یا محمد کہہ کے کون پکارتا تھا؟ بدو، لا علم، دیہاتی لوگ جن کے اندر ایٹیکیٹس نہیں تھے، جن کو پتہ نہیں تھا ایٹیکیٹس کا. لیکن صحابہ کرام یا تو یا رسول اللہ کہتے تھے یا حبیب اللہ یا کوئی بھی قریب یعنی محبت والا لقب، لیکن نام لے کے نہیں پکارتے تھے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس کا آپ ادب کرتے ہیں جب آپ اس کو بلائیں تو نام لے کے نہیں بلائیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں ہے یہ بات کہ بڑوں کا نام لے کے نہیں ان کو بلاتے، یعنی یا خالہ کہیں گے، ماموں کہیں گے، چچا کہیں گے، پھپھو کہیں گے، یعنی الٹرنیٹ رکھے ہوئے جو ان کے محبت کے رشتے جو ہیں، یا تو رشتوں کے نام لیں گے، یا پھر اگر رشتہ نہیں ہے تو کوئی استاد ہے یا کوئی ٹائٹل لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ پکارتے ہیں. اور یہ اسلامی ادب ہے. تو بعض لوگوں میں یہ ادب نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا زیادہ روشن خیال ہیں، کیونکہ وہ کسی کے مقام کو ماننا نہیں چاہتے. وہ ایک اندر چھپی ہوئی ایروگنس بھی ہوتی ہے کہ جو ایکسپٹ نہیں کرنے دیتی کہ کوئی ہم سے درجے میں یا مرتبے میں بڑا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے کلچر میں تو یہاں تک ہے کہ شوہر کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، اس میں بھی ایک ادب اور احترام. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ادب احترام جب تک رہا معاملات کافی بہتر رہے، اور جب بالکل برابر کا درجہ دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ ہم نے تو نہیں بکھڑا نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شوہر کو اللہ نے بیوی پر بہرحال ایک درجہ دیا ہے، اور بیوی کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر وہ شوہر کا یہ ایک درجہ مان لیتی ہے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے اور اس کو احترام دیتی ہے اور اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتی یا اس کی بے عزتی نہیں کرتی. تو اس سے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت بہترین ہو سکتا ہے. کیونکہ مرد کے اندر اللہ نے ایک غیرت رکھی، عزت کی طلب رکھی ہے، اس کی نفسیات میں ہے، وہ عزت چاہتا ہے. اور جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ بیوی اس کو عزت نہیں دیتی اور خاص طور پر دوسروں کے سامنے اس کو بے عزت کر دیتی ہے، وہاں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے دلوں میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں، اور یہ باریک قسم کی تعلیمات ہیں، ان میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. کان اللہ علیما حکیما. اور دین کے معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی اطاعت، چاہے کوئی مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بات بھی نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں اب اس کو ہم کیا کریں، یہ والد ہیں، والد نہیں مانتے، یہ شوہر ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ فلاں ہے، یہ استاد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اب ہمیں کچھ تو ماننی پڑتی ہے، کچھ تو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس کے مقابلے میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ عز وجل. اللہ عز وجل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی اور کی نہیں ماننی. تو ہمیں ان وے اللہ تعالی کی مخالفت سے، اس کے دین کی مخالفت سے، اس کے اپوزٹ جانے سے ڈرایا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہ اللہ کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ان ادر ورڈز استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے آج احساس دلایا کہ اپنے شوہر کا، اسی طرح والدین کے بارے میں بھی لوگ جو ہیں جن جن کی عزت کرنی چاہیے اس طرح سے ان کی کرتے نہیں، اور ان کو احساس نہیں ہوتا،
اور اب تو چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے نام لینے شروع کر دی. اور ایسی چیزیں کلچر جیسے آپ میں کہتی ہوں کنٹیجیس ہے یہ بیماریاں جو کہ آپ دوسرے کلچرز کو دیکھ کے اپنے اندر اپنا رہے ہیں. بیبی شاور ہے، اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہماری زندگی میں، اور بیبی شاورز ہو رہے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگوں کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا کام ہم کر رہے ہیں. والدین کا کیسے احترام اب یہ جو یہاں پہ اگر رواج ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں ان میں ہومز میں، تو وہ اس کو اب بڑا اس کو اپریشیٹ کرنے لگے ہیں کہ جی وہ وہاں بہت اچھی کیئر کرتے ہیں ہمارے سے زیادہ، جبکہ اولاد کو حق ہے کہ جتنا زیادہ ماں باپ کا خیال کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کو اس کے اپنی جگہ پر رکھنے اور اس کے احترام کی اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت. استاذہ اس بات سے مجھے ایک پریکٹیکل اگزامپل یہ یاد آ رہی تھی کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ جوان سے جوان نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہاں پر ناموں کو لینا یہاں پر اچھا نہیں. زیادہ تر اب یہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں آپا کیوں کہا یا باجی کیوں کہا، یا بیکاز ہم اس کے یوز ٹو تھے بیک ہوم میں کہ ہم اپنے بڑوں کو کبھی بھی نام دے کے نہیں بات کرتے تھے. اپنے استادوں کو، اگر وہ استاد چاہے کس ایج کا بھی ہو، استاد ہو گیا تو بس استاد ہو گیا، ہمارے دل میں اس کے لیے ماں کی عزت آ جاتی تھی. تو اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ینگ شو کرنے کے لیے یا پھر نفسیاتی کچھ ایک قسم کا رجحان آ گیا ہے کہ اگر میرا نام آپا لے لیا تو میں آئی ول بی اولڈر دین یو، اینڈ میری عزت میں کوئی میری ایج کو دیکھا جائے گا. مگر دیکھا یہ جائے، اور پھر میں نے تو پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ بچے اب ڈپرائیو کر رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کو مام کہوں، کیونکہ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا سب کے سامنے مجھے کہنا میرا نام خدیجہ ہے، تو اب یہ نہیں کہنا مام ہوں. یا پھر یہ نانی اور دادی کہہ رہی ہیں کہ مجھے صرف مام کہنا، نانی نہیں کہنا، دادی نہیں کہنا. سو لائک بیکاز نانی کہو گے تو میرا آ جائے گا 60+ کا سٹیٹس. ضروری نہیں ہے نانی آپ بن سکتے ہو 40 میں بھی، مگر بات یہ ہے کہ دس از آل نفسیاتی کوئی سرکل چل پڑا ہے جس میں بوٹاکس بھی ہو رہا ہے، جس میں جوانی کے سرکل سارا کچھ بدل رہا ہے. ویلیوز جو ہے وہ بدل گئی ہیں، ویلیوز بدل گئی ہیں، اور ہماری جو کانسنٹریشن ہے وہ اس میں ہے کہ بس میں جوان نظر آؤں. آئی ڈونٹ نو کیا چیز اس کے پیچھے ہے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے. استاد جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ بس ایک یہ سمپل حدیث ہم یاد کر لینا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، تو ہمارے لیے زندگی کتنی آسان ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں دین مشکل ہے، کہاں مشکل ہے، بس ایک سمپل آپ کا زندگی کا اصول ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں اس کی نہیں کرنی. ورنہ کتنی ایکسکیوزز ہم ڈھونڈتے ہیں کسی کو کچھ منع کرنے کے لیے، کہاں سے کون سے بہانے، پھر اس میں نعوذ باللہ تھوڑا جھوٹ سچ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو ایک بس سمپل اصول رکھ لیں اور زندگی. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. یہ تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ مشکل، جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ مشکل بھی تو آسان لگتی ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ آسان بھی مشکل ہو جاتی ہے.